اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا یہ تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے تعوذ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت جو بڑی نیکیوں میں سے ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی طرح پھر دوسرے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ ہر اہم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ اہم اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ جوتا پہنتے وقت، جوتا اتارتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ جو بسم اللہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ اس کی عادت بنا لے گا اس کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یہ جو تسمیہ ہے نا، بسم اللہ پڑھنا، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں اس امت کو کہ اس کے اندر اتنی مصلحتیں ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے میں اور اس کو سمجھانے میں اور اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں لکھی گئی ہیں۔ ایک مصلحت اس میں انسان کی عاجزی ہے۔ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک عاجزی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ کام کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوگی تبھی یہ کام مکمل ہوگا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی، اللہ کا نام نہ ہوتا، اللہ کا نام نہ لیتا تو یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ یہ کھانا حاصل کرنے پر میری کوئی قدرت نہیں تھی، اللہ کے کرم سے مجھے ملا ہے اور اسی کا نام لے کر میں کھا رہا ہوں۔ اسی کے نام سے اس کھانے میں برکت ہوگی اور یہ میرے لیے خیر کا باعث بن جائے گا۔ یعنی اللہ کا نام لینا کھانا کھاتے وقت اپنی عاجزی ظاہر کرنا۔ اسی طرح آپ ایک دوسری مثال دیکھیے کہ بڑا کوئی آپ اہم معاملہ کر رہے ہیں جس میں لاکھوں روپے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ آپ نے عادت بنا رکھی تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، تو یہ بسم اللہ کا کیا مطلب ہو؟ یعنی آپ ایک اہم ڈیلنگ کر رہے ہیں، ایک اہم معاملہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہو؟ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی بسم اللہ پڑھ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ معاملہ اخیر تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس میں مجھے کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو سامنے بیٹھا شخص ہے یہ معاہدے کی پاسداری کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ان سب چیزوں کا مجھے نہیں پتا۔ لیکن آپ کا نام لے کر اللہ سے مخاطب ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر ان سب چیزوں کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے بسم اللہ پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس معاملے میں شامل حال ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک تیسری مثال دیکھیے کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بن رہا ہے، تو جو کھانا بنانے والی خواتین ہیں ان کی اگر عادت ہوگی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اور کھانا بنانے سے پہلے بھی وہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اب اس کھانے کے اندر اللہ کے نام سے برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کھانا اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے تمام مہمانوں کو پورا ہو جائے گا۔ اگرچہ کچھ زیادہ مہمان بھی آ جائیں تو پھر بھی یہ پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں اور انسان کی عاجزی ہے اس کے اندر کہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کام پورا ہوگا، کیسے ہوگا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا، یا اللہ بس تیرا نام لے کر ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو بس ان سب باتوں سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کی عادت بنا لینی چاہیے۔
شروع میں تھوڑا سا اپنے نفس پر زبردستی کرنی پڑے گی، بلکہ اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 2-3 منٹ کے لیے ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں۔ خواتین ہیں تو سارا دن کے کاموں کو سوچ کر کہ کھانا بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سوچیں، اپنا محاسبہ کریں نفس کا۔ گھر کی صفائی شروع کرتے وقت ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور برتنوں کو ترتیب سے رکھتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح سارے کاموں کو سوچ کر اپنا محاسبہ کریں نفس کا۔ اگر رہ گئی تھی تو دوسرے دن اس کی کمی پوری کریں، اور یہ سوچ لیں پھر تیسرے دن پھر کمی پوری کریں کہ اس وقت ہم نے نہیں پڑھی، اس وقت ہم نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح اگر مرد حضرات ہیں، سوچ وچار کریں، بیٹھیں کہ ہم جب صبح کو گھر سے نکلے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، کام شروع کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت ان سب کاموں سے پہلے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی۔ اگر نہیں پڑھی تھی تو دوسرے دن پڑھ کر اس کو عادت بنائیں، تیسرے دن پھر پڑھیں۔ جن کاموں سے رہ جائے، جن کاموں پر پڑھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بس یہ طریقہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما دیں، آمین۔